ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں شہراز الطاف صاحب. شہراز الطاف صاحب کیا کہنا چاہیں گے یہ جو اس وقت کھچڑی پک چکی ہے پاکستانی سیاست میں؟ ابھی علی بدر صاحب سوالات کے جواب نہیں دینا چاہ رہے تھے, وہ شو چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ اگر پچھلی گورنمنٹ نے کوئی اچھا کام کیا تھا اس کو آپ کیوں نہیں لے کے چلنا چاہ رہے؟ کوئی حکومت بھی اون نہیں کرنا چاہ رہی پاکستان کے عوام کو, پاکستان کے عوام کو ریلیف نہیں دینا چاہ رہی. شہراز الطاف صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے خیال میں انہوں نے عقل بندی کی کہ وہ چلے گئے. آپ کے سوال سخت سے سخت ہوتے جا رہے تھے. اچھا, ایک تو میرا بریف یہ کامنٹ ہے. دوسرا یہ کہ بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ جب ہمارے ملک کے یہ بڑے دو رہنما قائد اعظم لیاقت علی خان یہ رخصت ہوئے تو غلام محمد صاحب نے ٹیک اوور کر لیا. خواجہ ناظم الدین کو ڈسمس کیا, ہمارے پرائم منسٹر کو, اور اس کے بعد سے جو ہماری سیاست پولیٹکس ہے وہ گیو اینڈ ٹیک کی بن گئی. آپ دیکھتے رہے اس کے بعد آج تک یہی ہے. اب حال پہ آ جائیں, یہاں بھی گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے نا. مجھے فارن منسٹری چاہیے, مجھے پریزیڈنٹ شپ چاہیے, مجھے چیئرمین سینٹ کی شپ چاہیے, مجھے پنجاب میں اتنی سیٹیں چاہیے, مجھے یہ وزارتیں چاہیے. تو یہ گورنمنٹ کولیشن گورنمنٹ جو آئی ہے, جنہوں نے ایک لیگل آئینی طریقے سے ایک گورنمنٹ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے فارغ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. ان کا آنے کے بعد پہلا کام کیا تھا؟ یہ کام تھا کہ جو پچھلے 3.5 سال میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے مہنگائی کی ہے, قریباً 3 گنا 4 گنا چیزیں مہنگی ہوئی ہیں جی, آتے ہی اس کو ڈیمیج کنٹرول کرنا تھا. آپ نے بجا کہا آپ نے انٹرو میں کہ 5واں ہفتہ ہے, آپ کی سٹاک ایکسچینج, آپ کے فورن ریزروز, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, آپ کا ڈالر, آپ کی کھانے پینے کی چیزیں, ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے. بالکل. اور یہاں لندن کے دورے ہو رہے ہیں, پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, عوام جائے بھاڑ میں. شہراز الطاف صاحب یہ تنقید کرنا تو بڑا آسان ہے, مجھے آپ کی پارٹی سے ایک پرابلم ہے, آپ کو کیا جواب آیا یہ پہلے فرما دیجئے, اگلا سوال میں پھر. سر وہ یہی تو ہمارا مسئلہ ہے سسٹم کا کہ ہمارا عدالتی نظام, باقی نظام بھی جو ہے, پولیس, الیکٹورل, ہیلتھ, انہوں نے کہا جی یہ پٹیشن ایڈمیسیبل اس لیے نہیں ہے کہ وہ کنوکٹڈ نہیں ہے, وہ مجرم نہیں ہے, وہ ملزم ہے. ٹھیک ہے جی. اب اخلاقیات کہاں گئیں, ایک کامن لا کہاں گیا کہ کیا جس پہ 3.5 سال سے اربوں روپے کے کیسز چل رہے ہیں, پروسیکیوشن ہو رہی ہے, اور غالباً منڈے کو جس دن حلف لیا ہے اس دن فرد جرم عائد ہو رہی تھی. ہاں جی, ٹھیک ہے, یہ حقائق ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر اگر چیف جسٹس اسلام آباد یہ کہہ دے تو ہم تو اپنے حصے کی کوشش ہی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب اگلا میرا سوال لیجئے, آپ نے ایگزیکٹلی اس سے 3 دن بعد ایک میرا خیال ہے کہ مراسلہ سوشل میڈیا پہ تھرو کیا کہ فلاں پارٹیز کے ساتھ مل کے ہم قائد اعظم اور حبیب جالب کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں. یہ کیا تھا جس حکومت کے خلاف آپ پٹیشن دائر کر رہے ہیں اسی کے ساتھ آپ بیٹھنا بھی چاہ رہے ہیں؟ جی نہیں سر, میں کریکٹ کر دوں آپ کی انفارمیشن. جنوری 2022 آج سے قریباً 4 ماہ قبل عوامی فلائی پارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں انلسٹ ہوئی. ٹھیک ہے جی. میں نے اسی ہفتے پاکستان میں موجود وہ پارٹیز جو سٹیٹس کو کی پارٹیز نہیں ہیں, جو خاندانی سیاست کی پارٹیز نہیں ہیں, جو مالی سیاست کی پارٹیز نہیں ہیں, ان سے رابطہ کیا. میں نے پی ایم ایل کیو سے, پی ایم ایل این سے, اے این پی سے, جے یو آئی سے, پیپلز پارٹی سے, ایم کیو ایم سے, ان سے رابطہ نہیں کیا. اچھا, میں نے عام آدمی جو ہماری طرح کی پارٹیز ہیں, ہمارے سائز کی, ہماری سوچ کی پارٹیز ہیں, نظریے کی پارٹیز, میں نے ان سے رابطہ کیا. ہمارا یہ 4تھا اجلاس تھا جو پچھلے ہفتے ہوا, جس کی آپ بات کر رہے ہیں. اگلا اجلاس انشاءاللہ اگلے ہفتے اسلام آباد ہوگا. تو اللہ نہ کرے کبھی کو وقت آئے کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے, میں اللہ سے دعا ہی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہمارا ان لوگوں سے کیا کام جی, یہ سٹیٹس کو کی پارٹیز ہے. ابھی آپ نے کہا کہ وہ ہے نیشنل ڈیموکریٹک الائنس, جی, وہ تیسری قوت ہم سامنے لانا چاہتے ہیں عوام کے. یار یہ ہے عوامی نمائندے, یہ ہے سماجی نمائندے, یہ ہے اصولی نمائندے. اچھا, جب تک حجم چھوٹا ہے پارٹی کا تب تک وہ نظریاتی رہے گی, جب حجم بڑا ہو جائے گا تو نظریہ کہیں دفن ہو جاتا ہے. سر بڑی سمپل سی بات ہے, میں پڑھ رہا تھا آج ماؤ, چائنا کے ریفارمر, چائنا کے انقلابی لیڈر, ان کے فاؤنڈنگ, جی بالکل, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لیڈر, بلکہ موزے تونگ وہ کریکٹ کرنا پڑے گا, وہ کہتے تھے کہ وہ ان کا سیئنگ ہے کہ ڈونٹ سی واٹ اے لیڈر سیز اینڈ پرومسز, سی ہز ایکشنز اور ہر ایکشنز. یہ نہ دیکھیں لیڈر کیا کہتا ہے اور کیا وعدے کرتا ہے, یہ دیکھیں اس کا عمل کیا ہے. عوام نے پی ٹی آئی کا 4 سال کا عمل دیکھ لیا ان کے 25 سال کے وعدوں کے مقابلے میں. ان کو عوام پہلے ہی دیکھ چکی تھی. 22 سال کو 25 سال نہ کہیے, مطلب 22 سال پہلے نا سر, 4 سال تو عمل ایکشن کا ٹائم تھا نا. 22 سال تو وعدے کیے, 4 سال عمل کا ٹائم تھا. ہمارا بڑا سمپل ہے, ہمارا ایک تو سٹارٹ ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ہم NA 133 میں
ایک ہلکا چوز کر کے میں روز وہاں 4-5 گھنٹے بیٹھتا ہوں اور ہم لوگوں کو سستا آٹا، سستا گھی، سستا تیل اس لیے دے رہے ہیں کہ یار ہم بغیر سیٹ کے آپ کی خدمت کر رہے ہیں. نہیں شیراز الطاف صاحب مجھے ایک بات فرمائیں، یہ تو کوئی بھی ایک عام آدمی سبسیڈائزڈ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے کر سکتا ہے. آپ کی پارٹی عوام کے لیے اور کیا کر رہی ہے؟ اگر آپ اسمبلی میں چلے جاتے ہیں تو آپ کیا رول ادا کر پائیں گے اس کرپٹ سسٹم میں؟ جی بالکل، میں سر ایک لائن مینشن کر دوں. 74 سال کی پاکستان کی ہسٹری میں کسی پارٹی نے یہ نہیں کیا جو ہم کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا ایک ماڈل ہے ہماری اپنی کیپیسٹی میں. نہ ہم لینڈ لارڈ ہیں، نہ سرمایہ دار، نہ جاگیردار. ہاں قومی اسمبلی میں پہنچ کے کیا کر سکیں گے؟ ہماری آواز ہوگی کامن مین کے لیے ریفارمز. ٹھیک ہے جی. کہ آپ امیر سے وہ ٹیکس لیں جتنا اس کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی ایک 25,000 کی آمدنی کے اوپر ایک بندہ 12,000 روپے ٹیکس دے رہا ہے. ہاں جی. بجلی، گیس، پیٹرول، آٹا، چینی، دال، دودھ، دہی، روٹی میں. اور ایک ارب ماہانہ آمدن کے اوپر وہ 1 لاکھ ٹیکس دے رہا ہے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہمارا 2,000 ارب سال کا آپ کا خسارہ ہے سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا. یہ کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ میں ذاتی طور پہ کیا کروں گا؟ میں آپ کے شو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں قومی اسمبلی میں پہنچتا ہوں انشاءاللہ تو میں کسی قسم کی مراعات، کسی قسم کی فری ٹکٹیں، کسی قسم کا فری پیٹرول، فری بجلی، گاڑی اور تنخواہ یہ نہیں لوں گا. اور فلائی پارٹی کے وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ نہیں لیں گے. اچھا یہ تو بالکل وہ عمران خان صاحب نے جب وزیر اعظم ہاؤس میں آنا تھا نہیں تو وعدے تو وہ بھی کر رہے تھے. وہ تو آج بھی تنخواہ لے رہے ہیں ایم این اے ہونے کی. یس. نہیں لے رہے. آپ مجھے بتائیں. وہ یونیورسٹیز بنانا تھی انہوں نے گورنر ہاؤس. میں تو نہیں کہہ رہا یہ. میں جو کر سکتا ہوں میں وہ کہہ رہا ہوں. اچھا آپ صرف تنخواہ نہیں لیں گے؟ تنخواہ نہیں لیں گے. آج آپ کا ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے شاید 20 سے 30 لاکھ میں پڑتا ہے منتھلی. ہاں اس میں کوئی دوسری یہ ہو گیا. پلس عام آدمی کے لیے وعد اٹھائیں گے اور اپنے حلقے کے لیے کام کریں گے. اپنی جیب سے بھی لگائیں گے، ملٹی نیشنل سے بھی لیں گے، گورنمنٹ سے بھی لیں گے. اچھا یہ کیوں آپ کے ذہن میں آیا کہ سارے کاروبار کر کے 2-3 کاروبار تو ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں، پالیٹکس میں آنے کیوں ضروری ہے؟ سر بڑا سمپل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سوشل ورک اور چیریٹی سے ملک نہیں چلا سکتے. آپ 1 فیملی، 2 فیملی، 4 فیملی، 10 فیملی کو رن کر سکتے ہیں. مسئلہ یہاں 3 کروڑ لوگوں کا ہے عابد صاحب. اور جو پولیٹیکل مافیا ہمارے ملک میں ہے، یعنی آپ الیکٹورل ریفارمز کی بات کر رہے تھے جی، کیا پیپلز پارٹی اور یہ تمام پارٹیز انکلوڈنگ پی ٹی آئی یہ وہ ریفارم کرے گی کہ الیکشن پہ 10,000 روپے سے زیادہ خرچ نہ ہو؟ جو عام آدمی شاید وہ بھی نہیں کر سکتا. یہاں تو 20-20 کروڑ پہ کیمپین ہوتی ہے ایم ایل اے کی. نمبر 2، جو دوسری پارٹیز چھوڑ کے آپ کے پاس آئے ہیں اور پھر واپس آ گئے ہیں اور پھر چلے گئے ہیں، کیا یہ ان کا راستہ بند کرے گی؟ نہیں. الیکٹیبلز ان کا بزنس ہے، ان کا بزنس پروڈکٹ ہے. پھر ڈائناسٹک پالیٹکس، خاندانی پالیٹکس ختم کرے گی؟ کبھی نہیں کرے گی. تو کون سی الیکٹورل ریفارمز؟ اچھا آپ جب آپ ایم این اے ہوں گے، آپ منسٹر ہوں گے، آپ کا بیٹا پالیٹکس میں نہیں آئے گا؟ اگر وہ کوالیفائی کرتا ہے، اس میں جذبہ ہے، وہ ثابت کرتا ہے کہ میں خدمت کر رہا ہوں اور میں کروں گا. کہ وہ آپ کا بیٹا ہے بالکل نہ. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں پرسنلی، میرے 3 بیٹے جی ماشاءاللہ. یہ کون طے کرے گا کہ وہ اس پروفائل پہ پورا اترتا ہے؟ یہ پارٹی کی آپ کی کور کمیٹی اور پارٹی کے ممبرز کریں گے. پہلی بات تو کیا اس کا کوئی جذبہ ہے؟ اچھا پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو زرداری کو کون کہہ سکتا ہے کہ ابھی آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے؟ وہ تو آپ نے سن لیا، وہ کہہ رہے ہیں ان سے بڑا تو پولیٹیشین پاکستان میں ہے ہی کوئی نہیں. تو آپ اس مائنڈ سیٹ کو کیسے ختم کریں گے؟ سر میں تو لیڈ بائی ایگزامپل ہے نا. نہ آئے، اس کا جذبہ نہیں ہے. آپ کی پارٹی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہی ڈز ناٹ کوالیفائی. اس کا جذبہ نہیں ہے، وہ محنت نہیں کر رہا، وہ ٹائم نہیں دے سکتا، وہ اپنی جیب سے نہیں خرچ سکتا اپنے حلقے کی عوام کے اوپر جتنا وہ کر سکتا ہے. چلیے آپ یہ فرما دیجئے یہ حکومت کتنی دیر چلتی نظر آ رہی ہے؟ سر میں آپ کو یاد ہوگا آپ کے لاسٹ ٹائم بھی شو میں آیا تھا، بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، غالباً 2 ماہ پہلے کی بات ہوگی. جی. تو میرا تب بھی یہ ذہن تھا، میرا اب بھی یہ ذہن ہے کہ شاید ہم اگلے 6 ماہ میں رفلی پلس مائنس 1-2 months اچھا we should be in elections. should be or have to be? I would rather say we have to be. Okay. کیونکہ سر یہ کولیشن کتنی دیر بوجھ اٹھائے گی؟ انہوں نے بولڈ بریو ڈیسیژنز لینے ہیں. وہ یہ کولیشن میں ہو کے ایک پارٹی پہ نزلہ گر رہا ہے جس کی پرائم منسٹرشپ ہے، وہ فیڈرل رن کر رہا ہے. رضائی صاحب کو 20 سیٹیں چاہیے، وہ سندھ میں سکون سے ہیں، ان کا اگلا ٹارگٹ بھی سندھ ہی ہے. آپ نے صحیح کہا کہ سندھ کو تباہ کر کے آپ پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں آپ یہ فرما دیجئے کہ یہ پارٹیز اس وقت 1.5 سال اگر چل جاتی ہیں تو یہ کہیں سٹینڈ کریں گی؟ عوام میں تو یہ بری طرح بدنام ہو چکی ہیں کہ انہوں نے سارا کچھ کیا ہے. سر بدنام یہ پہلے بھی تھیں اور اگر نہیں کریں گی تو اب بھی ہوں گی. آپ اس سے اندازہ لگا لیں ان کی پارٹی کے اندر مریم صاحبہ کی اور لائن ہے، پہلے بھی اور تھی اب بھی اور ہے.
शहबाज साहब और हमजा साहब की पहले भी लाइन और थी, अब भी वो और तो है। कल कह चुकी हैं मैं वही कि कह- नून और शीन एक हैं। वो कह तो चुकी हैं, लेकिन शी इज कॉलिंग फॉर अर्ली इलेक्शंस। ओके, By the other sector, they are not calling for early elections. लेकिन मुल्क की जरूरत आज मेरे ख्याल में, मेरी जाती राय है कि इलेक्शंस हैं अगले 6-8 माह में। अच्छा ठीक है शराज लेकिन अल्ताफ reforms के साहब, साथ। अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो डॉलर कैसे नीचे आएगा, पेट्रोल कैसे नीचे आएगा, जो 520 रुपए का 1 लीटर ऑयल हो चुका है वो कैसे कंट्रोल होगा? सर इसके लिए मेरे ख्याल में एक तो आपको सब्सिडाइज करना पड़ेगा अपने उस 85-90% लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी अपनी इकोनॉमिक, अपनी टैक्स, रिच को टैक्स करना पड़ेगा, अपने खसारों को और गवर्नमेंट के खर्चों को ठीक करना पड़ेगा, और आपको मैसिव रिफॉर्म्स चाहिए। आप ठीक है, आज हम गालिबन पीटीआई ने 80% कर्जा लिया है 3.5 सालों में, जो पाकिस्तान की पूरी तारीख जो हिस्ट्री है ठीक उसके है। अंदर जितना कर्जा लिया है इन्होंने 80% लिया है। तो कहां जा रहे हैं हम? इन कर्जों पे सूद नहीं देना। ठीक है शराज अल्ताफ साहब, आपकी टेक क्या है? एक लाइन में बता दीजिए मईशत किस तरह से स्टैंड कर सकती है, क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि मईशत हमारी दोबारा से खड़ी हो जाए? सर, अ वेरी फेमस सेइंग, इफ यू हैव टू करेक्ट द इकोनॉमिक्स, करेक्ट द पॉलिटिक्स। ओके, सियासत को ठीक करना होगा। शराज अल्ताफ साहब चेयरमैन अवामी फलाई पार्टी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे।